میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا تقوی کا جائز ہی سبب نہیں بن نہیں. رہا سمجھ تو آتی پھر ہے بات؟ سمجھ لو کہ کوئی کمی رہ اس گئی کو ہر ہے، حال میں پیاسی کاٹ رہی نیچے ہے. بیٹھنا تقوی کی چاہیے. نہضت اچھا ایک یہ روزے آدمی کا جو ہے نتیجہ وہ ہے جو بیچارہ بندہ مومن سجدے کرنے پہ قادر اور نہیں. تقوی کیا مثلا ہے؟ جیسے تقوی یہ کے بارے بیماری میں ہے اللہ ہم نے بچائے، لفظ بہت کچھ تکلیف ہے، اب سیکھا تو اللہ کا لیکن بڑا ایک شکر زیادہ ہے، تعریف ورنہ میں ہوتی ایسے ہے بیٹھ بھی نہیں جہاں سکتا تھا. تمہارا رب تو تمہیں اب مجھے دیکھنا ڈاکٹروں نے چاہتا ہے پابند اپنی کیا بارگاہ ہوا میں، ہے کہ اور آپ جہاں سارا تمہارا کام رب کریں تمہیں لیکن نہیں دیکھنا چاہتا رکوع اور وہاں نہ پڑھیں. سجود جو ہے وہ یہ زمین پہ تقوی نہ کریں، تمہارا رب وہ اشارے سے تمہیں کریں. بدی کی اب جگہوں انہوں پہ نے نہیں اجازت دیکھنا دی ہے کہ چاہتا، رکوع مسجد آپ میں کر دیکھنا سکتے ہیں، چاہتا ہے. کچھ دنوں کے تمہارا بعد رب پھر تمہیں سجود بھی تلاوت شروع کر کلام دیں مجید تاکہ کرتا ہوا آہستہ دیکھنا آہستہ چاہتا ہے. وہ تمہارا رب اللہ تمہیں ہر ذکر و مسلمان کو فکر میں محفوظ رکھے. مشغول دیکھنا وہ چاہتا ایسی ہے. بیماری تمہارا عربی رب میں اس کو کہتے ہیں تمہیں خیر اتزان، کی راہوں میں اور دیکھنا انگلش میں چاہتا کہتے ہیں کہ ہے. بیلنس تمہارا جو رب ہے وہ لوز ہو تمہارے جاتا ہے ہاتھ آدمی کو کا. کسی وہی کہ یتیم آپ کے کو سر بدلے پہ کا کہہ دیکھنا دو چاہتا آدمی ہے. کے چکر آتے تمہارے ہیں گر ہاتھ سے جاتا جور و ہے. کہتے جبر ہیں کہ ظلم اور پاکستان میں زیادتی لوگ نہیں جو ہے دیکھنا چاہتا. سنتیں تو تمہارا کھڑے ہو رب کے تمہیں پڑھتے اچھائی ہیں کی لیکن راہوں میں نفل دیکھنا بیٹھ کے چاہتا پڑھتے ہے. ہیں. ٹھیک ہے چلو تمہارا پڑھتے رب تو ہے نہیں نا، چاہتا کہ ان کے تمہاری پیچھے نفل رونا شروع بدکار کرو ہو. جو پڑھتے ہی تمہارا ہیں. رب چاہتا ہے باقی تمہاری اگر آنکھ کھلے بیٹھ کے تو پڑھیں گے سامنے بغیر قرآن عذر کے کے اوراق ہوں. تو اجر تمہارا رب القائد تمہیں نصف خیر اجر کی جگہوں پہ القائم. دیکھنا چاہتا حضور ہے. نے فرمایا اس یہ کو آدھا تقوی کا ثواب جمال ملتا ہے ہے جو بندہ کھڑے مومن ہونے کو کے نصیب ہوتا مقابلے ہے. پہ. اگر آپ بیٹھ کو کے پڑھے دھکے گا سے تو مسجد میں آدھا اپنے ثواب آپ تو کو کیا لانا نا، نہیں ہے، مثلا 1,00,000 بلکہ آپ مطلب کا دل 50,000 ہی ملے گا. شوق اس فراواں کے لیے پر بنا لگا دیتا ہے ایک آپ آدمی کو، اور آپ اڑ کے دوسری مسجد اصل کی طرف آ وجہ رہے پتہ ہو. ہے کیا ہے؟ دو آپ کہتے ہیں رکعتیں بیٹھ تکبیر کے اولیٰ پڑھنے بھی کی کہیں نہ نکلا. اصل سمجھا تو مطلب کرو یہ ہے وہ اتقاء کا یہ ہے کہ جمال اب نصیب ہونے دیکھیں لگا ہے. دن میں من میں اکثر روشنی یہ اترنے کھڑے لگی ہو ہے. کے پڑھتے برائی کی طرف تمہیں لیکن کوئی رات کھینچ کے کو بھی لے عشاء جانا کی چاہے نماز کے تو بعد تمہارا دل سنتیں تمہیں کھڑے ہو کے روکتا ہے، پڑھتے ہیں، تمہارے وتر راستے کھڑے پر ہو کے اللہ پڑھتے کے ہیں، اس خوف کے کی دیوار بعد جو کھڑی 2 کر رکعت دیتا نفل ہے، پڑھیں گے تمہیں وہ نہیں بیٹھ کے جانے پڑھیں گے. دیتا. اس کی تو ایک سمجھو وجہ ہے کہ کہ تمہیں حضور تقوی صلی حضور کا اللہ سیکھنا علیہ ہے. وسلم رات حضرت کو سیدنا علی بیٹھ کے مرتضیٰ نفل رضی پڑھتے اللہ تھے. تعالیٰ تو عنہ بعض عاشق فرماتے ہوتے ہیں ہیں، کہ انہوں نے تقوی کہا 4 بھی چیزوں کا ثواب نام ہے. کم ہو زیادہ ہو، الخوف حضور بیٹھ کے من پڑھ دیتے الجلیل، ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. سب سے پہلے لیکن اللہ بی کا بی عائشہ خوف. فرماتی اگر ہیں حضور آپ کے ہمیشہ دل کھڑے اور ہو کے میرے پڑھتے سینے تھے. میں لما یہ اتر رہا اسدنا ہے رسول تو سمجھو اللہ تقوی ہماری صلی روحوں اللہ، میں اتر جب رہا حضور کا ہے. اور بدن دوسری بات مبارک فرمائی بھاری ہو والعمل گیا اور آپ بالتنزیل، بڑھاپا کہ آنے لگ قرآن گیا، پر اب عمل حضور نصیب ہو جائے. لمبی اور نفلیں یہ نہیں پڑھ تقوی سکتے ہے تھے کہ بیٹھ جب کے، انسان اللہ کیونکہ سے حضور ڈرے کی گا تو تہجد پھر اس کو مبارک راضی ہماری کرنے طرح کی تو نہیں کوشش تھی نا کرے. جی کہ تو اللہ ایک کو قل راضی هو کیسے اللہ کریں احد میں اس کا 4 رکعتیں طریقہ ہم پڑھ لیتے ہیں. وہی قل اختیار اللہ کرے گا احد جو اللہ اس نے اکبر اللہ ہمیں صمد اللہ بتایا ہے کہ مجھے ہم راضی تو کرنا صرف چاہتے صورت ہو تو اخلاص ہم میں پر 4 چلو. رکعتیں یہ حضور کتاب پاک ہے جب تہجد تمہارے پڑھتے تھے سامنے، اس کے سورۃ مطابق عمل البقرہ، کرتے چلے سورۃ جاؤ. آل سیکھنا عمران، ہے اس سورۃ کتاب پر عمل کو تو مائدہ، تمہارے سامنے سورۃ رسول پاک 8 کی ذات پارے بیٹھی ہے. ایک رکعت میں پڑھتے حضور کی اور چوکھٹ پھر پہ آؤ پڑھنا اور بھی سیکھو حضور تقوی کا کا رتل عمل کیا جائے. القرآن ترتیلا، تیسری بنا چیز بنا کے فرمایا سوال سوال کے والقنا جیسے پوتی بالقلیل، نکلتے. تھوڑے تو اس لیے رزق حضور نے پر تو اس عذر قناعت، کی وجہ سے تھوڑی بیٹھ چیزوں کے کو پڑھی. قناعت افضل کرنا. یہی ہے کہ کھڑے ہو کے زندگی پڑھا بہتر کرو. بنانے کے لیے میرا بھائی اللہ گزارش اگر یہ زیادہ ہے کہ مال دے دے اگر کوئی تو اس کو بھی آدمی راہ خدا میں لگا کھڑے دے. ہونے کی اگر طاقت رکھتا اللہ نے ہے تمہیں تو زیادہ دے کرسی دیا پہ ہے، بیٹھ تمہاری کر ضرورت نماز سے زیادہ پڑھنا تم مالک جائز بن ہی کے نہ نہیں. بیٹھتے ہو، امین سمجھ بن کے آتی ہے بیٹھتے بات؟ ہو. سیدھا سا تم امین اس ہو کو اس ہر مال پر، حال میں تم ان نیچے لوگوں بیٹھنا تک ان کی چاہیے. اچھا ضرورتوں کو ایک پورا کرنے آدمی کے جو لیے ہے وہ پہنچاؤ کہ بیچارہ جن کے پاس سجدے مال کرنے ہے. پہ قادر اور ماہ نہیں. سیام میں مثلا تو جیسے مجھے خاص طور بیماری پر ہے، اللہ بچائے، ہمیں مال تکلیف ہے، راہ اب تو خدا اللہ کا میں بڑا پہنچنا شکر ہے، چاہیے جس کو ورنہ اللہ میں نے جیسے عطا بیٹھ بھی کیا نہیں ہے. سکتا اللہ تھا. کے محبوب تو اب صلی مجھے اللہ علیہ ڈاکٹروں نے وآلہ پابند وسلم کیا ہوا ہے ماہ کہ سیام آپ میں یوں سارا کام خیرات کریں کرتے تھے لیکن جیسے چلتی ہوئی ہوا. رکوع اور ان کا دست سجود کرم جو تو ہے وہ پہلے ہی زمین کوئی پہ نہ نہ کریں. تھا، وہ اشارے لیکن سے حضور کریں. کی اب سخاوت انہوں نے فضول تر اجازت دی ہو ہے کہ جاتی رکوع آپ اور کر چلتی سکتے ہوئی ہیں. ہوا کی کچھ طرح دنوں حضور کے بعد خیرات پھر فرمایا سجود بھی کرتے شروع تھے. کر دیں تو ماہ تاکہ سیام آہستہ میں آہستہ ہم نے اپنی وہ ہمسائی میں بھی اللہ دیکھنا. ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. حضور نے وہ ارشاد ایسی فرمایا مجھے بیماری عربی میں ہمسایوں اس کے کو بارے کہتے ہیں میں اس ابتلاء. طرح
تاکید اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلی کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے ہونا جو پڑھتے ہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائم نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، مثلا 1,00,000 میں 10 میں 4,000. اس لیے بلا عذر. دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ
ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے لمما اثرنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ مائدہ سورۃ 8 پانے ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھ آتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا ہے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے مثلا جیسے یہ بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب اللہ کا بڑا شکر ہے اور آگے سے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے آپ کی وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن تفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا جلتا ہے جو پڑھتے ہی باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر حضور کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے میں اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا بس 1,50,000 اس لیے بنا دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل یقین تمہارے ساتھ وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے لما اثرنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ مائدہ سورۃ 8 پانے ایک میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں جس طرح نفس شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر اللہ جب کسی مثلا جیسے بھی یہ بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور آگے سے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون میں کہاں ہوں میرا مقصد زندگی کیا ہے مقصد حیات کیا ہے آنا کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر حضور کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا 1,50,000 اس لیے بلا دوسری اصل
کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے فراموش کر دیا۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لمبا جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح جس کو ہوائیں جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور سب کچھ ہوگا، قرآن ترتیلہ بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں، اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی۔ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ سمجھ آتی ہے بات سیدھا سا، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں، آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر بزرگ کے تو اجر القائم نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، مثلا 1,50,000 اس لیے بنا ایک آدمی دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لمبا اقتدنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اللہ سمجھ اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے۔ اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی۔ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ سمجھ آتی ہے بات سیدھا سا، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں۔
تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اطلاع اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کا چکر آتا ہے گر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر بزرگ کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے مثلا 1,50,000 ہی ملے گا. اس لیے بنا ایک آدمی کو دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا. وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اخذتنا وحی اللہ جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے. چونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ مائدہ, سورۃ 8 پانے ایک موقع پہ. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس وقت ہمارے پاس ہر حال میں نیچے بیٹھنا. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب اللہ کا بڑا چکر ہے 5 بھی بڑے لگتے تھے. اب لاکھوں دیکھتے ہیں ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے دیکھیں گے تو اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اطلاع اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر بزرگ کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا 1,50,000 ہی ملے گا. اس لیے بنا سستی سے اس نے سارا دن کھاتے دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا. یہ ماڑا سا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اخذتنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے. کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اللہ سمجھ اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے ہیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ مائدہ, سورۃ 8 پانے ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی. اچھے لوگوں کی اس لیے حضور
حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھے رہیں گے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں. مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلی کا آدمی چکر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا شروع کر دیں, پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب, کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب. ایک لاکھ کرنے کے باوجود اس لیے بنا ایک آدمی دوسری اصل وجہ کیا ہے بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ صاحب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں, ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا, اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے, کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی کھڑی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ اکبر, ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ مائدہ, سورۃ 8 پارے ایک ایک رکعت, اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال میں جیسے ہوتی نہیں کرتے. تو اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے. مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز